اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے جواب میں وعلیکم السلام کہا ہوگا۔ میں نے آپ کو سلام کیا، یعنی کہ آپ کو دعا دی کہ تو سلامت رہے، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ جب جواب میں آپ مجھے کہیں گے وعلیکم السلام تو اس کا مطلب یہ ہوگا اور تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور تجھ پر بھی سلامتی ہو، بہرحال یہ میننگ بنتا ہے۔ یہ دعاؤں کا تبادلہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ہیلو ہائے یہ والی باتیں خدا را چھوڑ دیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، اس کو اپنائیں۔ ہر طرف امن اور سکون ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اچھی باتیں پھیلانے سے ثواب بھی ملے گا اور امن اور سکون بھی ہوگا۔ آج میں آپ کو ایک بڑا مختصر سا واقعہ سناتا ہوں جو آپ کے دل پر اثر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا شاندار نبوت عطا کی۔ دنیا کا بھی بادشاہ، سمندروں کا بھی بادشاہ، پرندوں کے بھی، چرندوں کے بھی، سب کے بادشاہ تھے، انتہائی طاقتور، اور اللہ نے طاقت عطا فرما کے رکھی تھی۔ ایک دفعہ ایک شخص جس کی عمر کچھ زیادہ نہیں تھی وہ آیا اور وہ تھر تھر کانپ رہا تھا، پریشان حال تھا۔ آپ کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ نے پوچھا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، کیوں پریشان ہو؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے اور انتہائی قہر بری نظروں سے دیکھا ہے۔ وہ ان کا دیکھنا مجھ سے بلایا نہیں جا رہا، بہت خوفناک حالت میں تھے، میں ڈر گیا ہوں اور چین نہیں آ رہا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پسینے میں شرابور ہوں۔ جان تو سب کی نکلنی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اس کو موت آنے سے پہلے سب کو حضرت اسرائیل علیہ السلام نظر آئیں گے، لیکن اس کی جان قبض نہ ہوئی بلکہ صرف ابھی نظارہ ہوا تھا حضرت اسرائیل علیہ السلام کا، تو وہ خوف سے کانپ اٹھا۔ تو مدد کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور مدد کی درخواست کی اور پوچھا کہ میں کیا تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ تو شخص کہنے لگا کہ آپ ہواؤں پر آپ کی قدرت ہے، آپ ہواؤں کی قدرت سے مجھے ہندوستان پہنچا دیں، بہت دور ہے یہاں سے۔ تو شاید میں بچ جاؤں، کیونکہ ان کا چہرہ میری آنکھوں کے آگے، ان کا چہرہ جو قہر آلود نظریں، چہرہ میری آنکھوں سے ہٹتا نہیں۔ آپ نے ہواؤں کو حکم دیا تو آپ فوراً ہندوستان پہنچ گئے۔ یہ سارا واقعہ حکایات رومی اس میں موجود ہے، مولانا رومی نے اس پہ پوری تفسیر بھی لکھی ہے۔ تو یہ میں تو اب بڑا مختصر سا کر کے واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ وہ شخص جیسے ہی ہندوستان پہنچا تو سکون، قدرے سکون میں تھا، تو وہاں پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے تھے، پہلے سے کھڑے تھے۔ بہرحال جان قبض کر لی، وہیں پہ اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ کل ایک بندہ بہت پریشان حال تھا، تو اس کو آپ نے بڑی قہر آلود اور غصے والی نگاہ سے دیکھا، اس کا یہ کیا ماجرا ہے؟
کہتے ہیں مجھے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ ہندوستان میں ایک شخص ہے، اس کی جان قبض کر کے آؤ. میں گیا تو وہ شخص وہاں پہ نہیں بلکہ وہ یہاں پہ تھا. جب میں اطلاع ملی کہ وہ ہندوستان میں موجود ہے تو میں نے اس کی جان قبض کر لی. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی کاوش کر لیں، جتنی بھاگ دوڑ کر لیں، جب جس وقت آنا ہے موت آ جانی ہے. موت ٹل نہیں سکتی، نہ ایک لمحہ زیادہ ہو سکتا ہے نہ ایک لمحہ کم ہو سکتا ہے. ہماری ہر سانس جو ہے ہمیں موت کی طرف لے کے جا رہی ہے. موت ہمیں قبر دن میں کئی دفعہ ہمیں بلاتی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم سب کو بافخر باحیا موت عطا فرمانا، کیونکہ موت برحق ہے. یا اللہ حساب کتاب میں آسانی پیدا فرمانا، بلکہ حساب کتاب میں نہ ڈالنا. اگر حساب کتاب شروع ہو گیا تو پھر ہم پھنس جائیں گے، پھر جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. قبر میں بھی آسانی عطا فرمانا، دنیا بھی اچھی فرمانا، آخرت بھی اچھی فرمانا. ہماری اولاد کو اتنا نیک بنانا کہ وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. یا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو اس ناچیز کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اور جو سن رہے ہیں وہ آمین کہہ رہے ہیں، یا اللہ ان پہ بھی رحم فرمانا. آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے. تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم.